میں بھی عرض کیا تھا کہ ہر ولی زندہ ہے، اللہ کا ہر ولی، یہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ ہر ولی زندہ ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہر صحابی سچا ہے، لیکن صدیق وہ ہے جسے اللہ کے رسول نے صدیق کہا ہے۔ صدیق وہ ہوا اور قیامت تک صدیق کہلائے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے یہ ٹائٹل دے دیا ہے۔ زندہ سب ولی ہیں، لیکن زندہ پیر قیامت تک اسے کہا جائے گا جسے آمنہ کے لال نے زندہ پیر کہہ دیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے مقام کوئی بس زندہ کہنے والے کو زندگی ملتی رہے گی، جاودانی ملتی رہے گی۔ یہ منقبت کے چند اشعار مجھے ابھی کسی دوست نے دیے ہیں، صاحب نے، آپ نے دیے ہیں، اس کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں کہ نور، یہ حضرت خواجہ زندہ پیر علیہ رحمہ کی بارگاہ میں، کہ نور مصطفیٰ کے فیض کا دریا رواں ہے، نور مصطفیٰ کے فیض کا دریا رواں ہے، مرکز نگاہ زندہ پیر کا آستاں ہے، مرکز نگاہ زندہ پیر کا آستاں ہے، اور وادی گھنگول کو اپنے مقدر پہ ناز ہے، وادی گھنگول کو اپنے مقدر پہ ناز ہے۔ اس سرزمین پہ آپ کا نام و نشان ہے، اس سرزمین پہ آپ کا نام و نشان ہے، اور درد و علم سے درد و علم سے دور رہیں گے آپ کے مرید، درد و علم سے دور رہیں گے آپ کے مرید، جب مرشد نیاز مندوں کے درمیان رہے، جب مرشد نیاز مندوں کے درمیان رہے۔ اور نبی کی سنت کی یادیں چھوڑی ہیں آپ نے، نبی کی سنت کی یادیں چھوڑی ہیں آپ نے، وہ کامل نمونہ رسول کا بن کے جہاں رہے، اور خلفاء و وابستگان مرشد کامل اداس ہیں، خلفاء و وابستگان مرشد کامل اداس ہیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ مر گئے، انہیں تو اللہ کے رسول نے زندہ کہا ہے، اس لیے نہیں، بس اس لیے کہ وہ تو مائل و کرم ہیں، لیکن جو زیارت، جو دیدار کا شربت مریدین پیا کرتے تھے، اب وہ اس سے محروم ہو گئے۔ وہ تو صاحب کشف تھے، صاحب کرامات تھے، کہ خلفاء و وابستگان مرشد کامل اداس ہیں، سب کی زباں پہ انہی کی داستان رہے، جسے زندہ پیر ملے اسے ولی بنا دیا۔ اب ایسے جسے زندہ پیر ملے اسے ولی بنا دیا، اب ایسے سخی غوث جہاں میں کہاں رہے، اور تحدیث نعمت ہے اپنے مرشد کامل کی تعریف، تحدیث نعمت ہے اپنے مرشد کامل کی تعریف، مصروف ثنا صدا حنیف میری زباں رہے، مصروف ثنا صدا حنیف میری زباں رہے، نور مصطفیٰ کے فیض کا دریا رواں رہے، مرکز نگاہ زندہ پیر کا آستہ رہے۔ میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے آج کی اس محفل کے اہتمام و انعقاد پر، انصرام پر، اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ بہت دیر سے میں حاضر تھا، اگر حضور قبلہ زیب سجادہ اجازت دے دیں تو جاؤں گا، نہیں دیں گے تو بیٹھوں گا۔ میں حضور کی زیارت کے لیے ہی رکا ہوا تھا بہت دیر سے کہ حاضری ہو جائے۔ اللہ رب العزت آپ کے
مقام اور مرتبے میں بلندیاں اور رفعتیں عطا فرمائے۔ میں افکار و خیالات کے لیے اظہار کے لیے استاذ العلماء حضرت پیر مفتی محمد اسلم صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرمائیں۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة الله پیر طریقت جناب پیر صاحب زادہ حبیب اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ جگر گوشائے حضرت زندہ پیر رحمہ اللہ تعالی مفتی اسلام مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد انصر قاضی صاحب دامت برکاتہ العالیہ بانی واقل حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد حنیف رضا صاحب دامت برکاتہ العالیہ دیگر نہایت کی واجب التعظیم و تکریم علماء اہل سنت مشائخ اکرام اور معزز حاضرین و سامعین کرام، آج کی عظیم الشان اصلاحی اور روحانی محفل پاک سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کہ ایک عظیم شیخ طریقت اور ایک ولی کامل جو زندہ پیر کے لقب سے جہان میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں، ان کے سالانہ عرس مبارک کی محفل انعقاد پذیر ہے۔ ماہ مبارک رجب المرجب شریف ہے، تو یہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا مہینہ بھی ہے، تو وقت بھی اپنے دامن میں اتنی گنجائش نہیں رکھتا کہ کسی پر کوئی زیادہ بات کی جائے، بس ایک دو باتیں ہیں، دونوں موضوع جو ہیں ان کے ساتھ بس میں ان کو ایسے ہی میں ٹچ کروں گا اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج کا مسئلہ ہے وہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سابقین علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جو سراپا معجزہ بن کے تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار ممتاز معجزات سے نوازا ہے، اور جتنے معجزات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے اندر
معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سب سے بلند و بالا ہے۔ چونکہ نبی جو ہے اس کی شان یہ ہے، ہر نبی کی، اللہ جل مجدہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ نبی جب زمین میں قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے جسم کی امتیازی شان یہ ہے کہ اس کے سر کے بال سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخن تک، سرکار فرماتے ہیں کسی نبی کا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جسم کا ذرہ بھی ڈیمیج نہیں ہوتا، اور اسی طرح رہتا ہے جس طرح نبی کو قبر میں اتارا جاتا ہے۔ یہ نص آ گئی ہے، اور حضور نے فرمایا زمین پر اللہ نے حرام کر دیا کہ وہ نبی کے جسم کو ڈیمیج کرے۔ پھر یہ کہنا پڑے گا کہ نبی کو اللہ جس طرح بنا دیتا ہے، اس کی آنکھ جس طرح اس نے بنا دی، وہ قیامت تک اور قیامت کے بعد عبدالآباد تک نبی کی وہ آنکھ اسی طرح باقی رہے گی جس طرح اللہ نے بنا دی ہے۔ اسے وہ بقا دے دی گئی ہے کہ نبی کی آنکھ کو فنا نہیں ہے، اس کو بقا مل گئی ہے۔ لیکن اتنی عظمت والی آنکھیں اور نگاہیں ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کوہ طور پر جب شوق محبت بڑھا، اشتیاق عروج پر پہنچا، کلام کی حلاوت سے جب اپنے آپ سے باہر ہونے لگے، عرض کی مولا رب ارنی انظر الیک، تو مجھ سے کلام تو فرماتا ہے لیکن تیرے کلام کی حلاوت کا یہ عالم ہے، اب جی چاہتا ہے کہ متکلم کلام کرنے والے کا دیدار بھی کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، پیارے کریم میں دکھانے کا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تم میں دیکھنے کی طاقت نہیں۔ یہ کریم اللہ کی بات ہے، اللہ اکبر، جن کی سماعت کی یہ قوت ہے کہ بغیر جبریل کے واسطے سے اللہ کا کلام سنتے ہیں وہ، لیکن آنکھ کی جو بصارت ہے اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم دیکھ سکو، کوئی بات نہیں، آپ فلاں پہاڑ کی طرف دیکھنا، اگر اپنے مقام پر قائم رہا تو پھر دیدار ہو جائے گا۔ واقعہ لمبا عرض کرنے کا ٹائم نہیں ہے، یعنی موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام وہ نبی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں شب معراج کو مررت بقبر موسیٰ رأیتہ قائما یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ کلیم اللہ کی قبر سے ہوتا ہوا گیا اور میں وہاں سے گزرا تو میری نگاہ دیکھ رہی تھی کہ موسیٰ کلیم اللہ قبر میں کھڑے ہیں اور سلام پڑھ رہے ہیں۔ اور میں ایک بات مزید یہ کرتا چلوں، محدثین کرام فرماتے ہیں یصلی، آپ فرماتے ہیں قائما یصلی، یصلی مضارع ہے، صلاۃ سے بنا ہے، صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی ہے۔ بعض محدثین کہتے ہیں اگر نماز کے علاوہ یوں کہا جائے کہ موسیٰ کلیم اللہ رسول اللہ کے ادب میں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنے لگے، حضور کی بارگاہ میں درود پیش کر رہے ہیں، تو اپنی جگہ پر یہ بات بجا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ بھی کھڑے ہو گئے ہیں، امام الانبیاء تشریف لائے، اتنی عظمت والا نبی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرش اولا کی بلندیوں پر بلایا، اور حضور کی نگاہ کا یہ کام ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے کہ کسی نبی کی آنکھ دیکھا جانا ممکن اپنی جگہ ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا پہاڑ اگر برقرار رہا تو دیکھ سکو گے، پہاڑ کا برقرار رہنا ممکن تھا، اللہ کا دیدار بھی ممکن تھا، لیکن یہ دیکھ نہیں سکتے تھے، نہ دیکھ سکے۔ اگر اس جہان میں آ کے کسی کی آنکھ نے دیکھا ہے تو وہ فقط امام الانبیاء کی آنکھ ہے۔ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے
یہ عظمت عطا فرمائی کہ جنت میں جانے کے بعد لوگ اللہ کا دیدار کریں گے، پھر اپنے اپنے مرتبے میں رہ کے کریں گے، اپنے اپنے مرتبے میں. کسی کو سال میں ایک بار دیدار ہوگا، کسی کو مہینے میں ایک بار دیدار ہوگا، کسی کو ویک میں ایک بار دیدار ہوگا، کسی کو ہر روز دیدار ہوگا. یہ تو اپنے اپنے مرتبے پر ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ کی آخرت میں یہ جنت کے باغات اور یہ جنت کی نہریں اور یہ جنت کے پھل اور یہ حورانے بیش، یہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. سب سے بڑی نعمت آخرت میں اللہ کا دیدار ہے. اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت آخرت میں. اس جہان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو عرش اولا کی بلندیوں پر، یعنی اس جہان سے باہر نکال کے پھر اپنا دیدار کروایا. اور یہ وہ معجزہ ہے کہ جو کسی نبی کو یہ کمال عطا نہیں کیا گیا، یہ کمال نہیں عطا کیا گیا. اور اس میں یہ آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر جب حضور تشریف لے گئے، حضرات گرامی، تو جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، مشہور بات ہے، وہاں جا کے جبریل امین رک جاتے ہیں اور حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا، بس یہ نقطہ کر رہا ہوں، اسی پر ختم. حضور نے فرمایا جبریل تم ساتھ کے بڑے پکے ہو اور بڑے پیارے دوست ہو، اور تم تو ہر نبی کے صحابی بھی ہو اور میرے بڑے پکے ساتھی ہو. جبریل کہاں سے چلے ہیں؟ اور سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہیں، اب آگے چلو. حضرت جبریل امین کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں، یہاں سے آگے اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے ہو جاؤں، لو دنوت ان ملتن لاحترقت، اگر میں ایک پورے برابر بھی، ذرہ برابر بھی آگے ہو جاؤں تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں. اللہ کی انوار و تجلیات ایسی ہے، گو میں سید الملائکہ ہوں اور نوریوں کا بادشاہ ہوں، لیکن یا رسول اللہ آپ بشر ہوتے ہوئے ایسے نور ہے کہ سید الملائکہ بھی عاجز ہے. یہاں سے آگے جانا یہ میرے بس کی بات نہیں، میں آگے نہیں جا سکتا، جل جاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا پھر میں چلتا ہوں. حضور آگے تشریف لے گئے، لامقام پر تشریف فرما ہوئے. علماء فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا، منتہا کا معنی ہے بارڈر، اس کا معنی ہوتا ہے رکنے کی جگہ. علماء فرماتے ہیں یہ منتہا، سدرۃ المنتہا، یہ وہ بارڈر ہے جو اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا سے نیچے رہنے والی مخلوق کے لیے یہ بارڈر بنائی ہے کہ سدرۃ المنتہا سے اوپر کوئی، اس سے نیچے والی مخلوق اوپر نہیں جا سکتی، اور سدرۃ المنتہا سے اوپر رہنے والے اس سے نیچے نہیں جا سکتے. شب معراج کو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا کو پار کیا تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ جہان والوں دیکھ لو، میرا حبیب وہ ہے کہ آتے ہوئے نیچے رہنے والوں کی بادل کو توڑ دیا ہے، اور جب واپس تشریف لائے تو واضح فرما دیا کہ واپس جاتے ہوئے اوپر بالوں کی بادل کو توڑ دیا ہے. تو پتہ یہ چلا ہے کہ میرے حبیب جیسا نہ منتہا سے نیچے کوئی ہے نہ منتہا سے اوپر کوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بے مثل اور بے مثال ہستی ہیں اللہ کی اس پوری کائنات میں. قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر کے ختم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے حبیب اعلان فرما دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرنے لگ جاؤ، تمہیں اللہ سے محبت کرنی نصیب ہو جائے، فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو. میری اتباع مطلق، حضور کی اتباع میں کوئی قید نہیں ہے. میری اتباع کرتے چلے آؤ بغیر کسی قید کے، بغیر کسی کنڈیشن کے.
بغیر کسی شرط کے میری اتباع کرتے چلے آؤ. سرکار فرماتے ہیں جب میری کامل اتباع میں آ جاؤ گے یحببکم اللہ، پہلے تم کہتے تھے اللہ سے ہمیں محبت ہو جائے، پھر اللہ تم کو اپنا محبوب بنا دے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ استاد علماء حضرت علامہ پیر مفتی محمد اسلم صاحب نقشبندی قادری اپنی عقیدت کا اظہار فرما رہے تھے. حاضرین محترم، اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت جو ہے مختصر ہے، اس لیے میں بلا تاخیر اب دعوت خطاب دینے والا ہوں. خطیب ذیشان جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد انصر القادری صاحب مقدس اللہ العالی وہ تشریف لائیں گے اور اپنے خطاب سے نوازیں گے. جناب مفتی محمد انصر القادری. نعرہ تکبیر.